اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مختصراً ایک یا دو باتیں آپ کو عبداللہ ابن مبارک کی سناؤں گا، جس سے ان کے مقام و مرتبہ کا آپ کو مزید اندازہ ہوگا اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ان کے ایک دوست تھے جن کا نام سہیل تھا، آگے کوئی لقب وغیرہ بھی ہوگا جو مجھے کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ تو سہیل نامی ان کے ایک بزرگ تھے، دوست تھے اور بڑے ہی خدا رسیدہ تھے۔ ظاہر ہے تاجر کا دوست تاجر ہوتا ہے، ولی کا دوست ولی ہوتا ہے۔ تو وہ ان کو ملنے آئے، تو مل کر جب ان کے پاس سے نکلے نا، دروازے کے پاس گئے تو پیچھے ہٹ کر کہنے لگے، عبداللہ بس اب میں تیرے پاس دوبارہ نہیں آؤں گا، کہ یہاں میری بڑی بے عزتی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا جی کیوں، آپ کیوں نہیں میرے پیچھے آئیں، میرے پاس آئیں گے، اور بے عزتی آپ کی کیا ہوئی ہے؟ فرمانے لگے تیری یہ جو کنیزیں ہیں یہ چھت پر سے مجھے پکار پکار کے کہہ رہی ہیں، سہیل سہیل ذرا ہمارے پاس آؤ، سہیل ذرا ہمارے پاس آؤ۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حاضرین ساتھیوں کو کہا تھوڑی دیر بعد کہ آؤ سہیل کا جنازہ پڑھیں، آؤ سہیل کا جنازہ پڑھیں۔ چنانچہ یہ سارے گئے، اور ان کا کہیں ہوگا جس طرح بصیر پور میں دوسرے کنارے کی طرف کہیں گھر ہو، تو وہاں گئے تو وہ فوت ہو چکے تھے، اور ان لوگوں نے واقعی وہ جنازہ پڑھا، کفن دفن کیا۔ تو آپ کے جو خدام اور مریدین تھے انہوں نے کہا حضور یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں یا فوت ہونے والے ہیں اور ان کا جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے میرے غلام ہیں ایک دو، لیکن میری کنیزیں کو نہیں ہیں۔ تو ان کو چھت پر حوریں نظر آئی ہیں۔ میں نے سوچا کہ میری تو کنیزیں ہیں ہی کو نہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں آئندہ نہیں آؤں گا، میری یہاں بے عزتی ہوئی ہے کہ تیری چھت پر تیری کنیزیں جو ہیں وہ مجھے بار بار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ سہیل ادھر ہمارے پاس آؤ، ادھر ہمارے پاس آؤ۔ مطلب کہ میں ایسا بندہ ہوں کہ کنیزیں تیری ہوں اور مجھ کو یہ، یعنی اس کو یوں وہ اوپر نظر آئی ہیں تو اس نے سمجھا کہ یہ اس کی کنیزیں ہیں جو اوپر سے مجھے آوازیں دے رہی ہیں، اور وہ جنت کی حوریں تھیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا رہی تھی کہ جلدی آ، میں تیرے انتظار میں۔ تو یہ ان کو کنیزیں سمجھ کر تو مجھ کو غصہ کر کے چلے گئے کہ میری بے عزتی یہاں ہوتی کہ میں جاؤں آؤں تیرے پاس، اور جہاں تیری کنیزیں میرے ساتھ اس طرح کا یعنی خاش کریں اور برا سلوک کریں۔ بری بات ہے نا، نیک لوگوں کو یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب اس عالم میں یہ چلے گئے کہ وہ پردے ان کے اٹھ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ گئے کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ اسرار کو اسرار ہی رکھتا ہے، اور اللہ اپنے خاص بندوں کو موت کے بالکل قریب یا فرشتوں کی زیارت کرا دیتا ہے، یا حوروں کی، یا جنت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا فرشتوں کی۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی یہ ایک مضمون آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور فرمایا وہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایماندار اور پرہیزگار ہیں، اور آگے فرمایا لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وہ خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ اس کی تفسیر میں مختلف قول ہیں، جن میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے، جان کھنی سے پہلے ان کو
جنت میں ان کا مقام دکھا دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، یا فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، یا حوریں نظر آنے لگتی ہیں، جنت میں اپنا مقام نظر آنے لگتا ہے. تو یہ ان کے لیے خوشخبری ہے فی دنیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں تو پھر ہوگی. گویا یہ مضمون ایسا بھی نہیں ہے جو قرآن کریم کے خلاف. تو اچھی بات ہے، نہیں مزہ آ گیا. اسی طرح ایک بار آپ کسی روم کے علاقے میں گھوم رہے تھے، سیر و سیاحت پر بھی یہ بزرگ چلے جاتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے لکیر کے فقیر ایک ہی گھر میں قیدی ہو کر. اب زندگی بھی اور طرح کی ہو گئی اور علم ہر جگہ تھوڑا بہت مل جاتا ہے، بلکہ اس علم کی اب ضرورت ہی نہیں رہی جو وہ علم وہ پڑھتے تھے. تو وہ علم ملکوں پھر کر اللہ والے کا کہیں کسی جگہ ہو تو وہاں ملتا ہے. اس حوالے سے ہی یہ ادارے کام دیتے ہیں. اور خانقاہیں بزرگان دین کی اسی کام آتی تھیں کہ لوگ دلی سے پاک پتن آتے، جی دور دور بدایوں سے یہاں پاک پتن آتے. تو جس طرح پھر وہ زندگی میں آتے تھے اب بھی وہ آتے ہیں بعض لوگ. تو وہ یہاں آ کر تربیت پاتے تھے اور وہ علم حاصل کرتے تھے جو بندے اور خدا کے تعلق کو جوڑتا ہے. تو آپ روم کے علاقے میں گھوم رہے تھے، کسی شہر یا کسی علاقے میں دیکھا کہ کسی میدان میں ایک آدمی کو شکنجے میں کسا ہوا ہے اور اس کو پیٹا جا رہا ہے، اور ان کا کوئی وہاں بڑا ہے کوئی مذہبی رہنما پیر پادری قسم کا لوگ بندہ، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو خوب مارو، اس کو خوب مارو، اور یہ نہیں اس کو مارو ورنہ بڑا بت ناراض ہو جائے گا، ورنہ بڑا بت ناراض ہو جائے گا. تو اس کو اور پیٹتے تھے. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. عبداللہ بن مبارک نے پوچھا یہ لوگوں سے کہ کیا معاملہ ہے کہ اس بیچارے کو کیوں پیٹ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کو اور مارو نہیں تو بڑا بت ناراض ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے یہ گناہ گار بندہ ہے اور اس نے اپنے منہ پر بڑے بت کا نام نکال دیا، بڑے بت کا نام اپنے منہ پر لے آیا. تو ان لوگوں میں ہم لوگوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ وہ بڑے بت کا نام جو ہے وہ بڑے پرہیزگار بندے کو لینا چاہیے. تو گناہ گار بندہ اگر اس کا نام اپنی زبان سے نکال لے تو اس کو سزا ملتی ہے. تو اس نے اس بڑے بت کا نام اپنی زبان سے نکال دیا. تو اس گناہ گار نے گناہ گار ہو کر تو اس وجہ سے اس کو پیٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ خوب پیٹو تاکہ اس کی اچھی طرح مرمت ہو جائے اور بڑا بت راضی ہو جائے، کیونکہ وہ اس پر ناراض ہو گیا ہوگا کہ اس نے اس کا نام اپنی زبان سے کیوں نکالا. سمجھ آ گئی؟ اچھا. اور اس پر بھی آپ حیران نہ ہو کہ یہ کوئی نیا مسئلہ میں بیان کروں، سنا آپ نے نیا ہے. آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو، ہندو مت میں بھی یہ ہے کہ ان کی کتاب ہے نا وید، وہ صرف برہمن پڑھ سکتے ہیں، بامن، اور اس کو کھشتری اور ویش سن سکتے ہیں، لیکن شودر نہ پڑھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. ان کی چوتھی ذات 4 قسم کے طبقوں میں ہے ہندو مت بٹا ہوا. اب اگرچہ وہ کچھ نئے اور سیانے ہو گئے ہیں، کچھ ان میں بھی تعلیم زیادہ ہو گئی ہے، تو بعض سار پھرے ہندو اس پر شاید عمل نہ کرتے ہوں، اور حکومت بھی کہتی ہے کہ نہیں ہم تو سوشلسٹ ہیں اور کیا ہم تو سیکولر ہیں اور ہم یہ مذہبی آزادی ہے جو کچھ جو چاہے کرے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب بھی وہ بال ٹھاکرے جیسے ان کے جو کٹڑ ہندو تھے وہ شودر اور کھشتری اور ویش اور برہمن والا فرق وہ رکھتے ہیں. اور اگر شودر جانتے ہو نا، شودر ان کا ایک طبقہ ہے، جس طرح برہمن مذہبی طبقہ ہے اس طرح شودر
وہ سب سے چوتھے درجے کے بندے ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے یہی صفائی کرنی، جھاڑو دینا، پانی چھڑکانا وغیرہ. اس طرح غریب طبقہ ہوتا ہے. تو ان کو وہ نہیں اجازت دیتے کہ وہ ان کی کتاب وید جو ہے وہ پڑھ سکیں یا سن سکیں. حتیٰ کہ ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ اگر ان کو پتہ چلتا نا کہ کسی شودر کے کان میں وید کی آواز پڑ گئی ہے، برہمن پڑھ رہا تھا اور یہ قریب آ کر اس کے سنا اور اس کے کان میں آواز پڑ گئی، تو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اسلام ہندوستان میں کثرت سے پھیلا. وہاں ورنہ ہندوستان میں تو ایک بھی مسلمان نہیں تھا. مسلمان تو مکے مدینے سے ہی آئے ہیں نا. تو یہ جب یہاں جو 19 کروڑ تو تمہارے پاکستان میں اور پتہ نہیں 19 کروڑ سے زیادہ انڈیا میں مسلمان ہوں گے، تو یہ سارے کروڑوں مسلمان جو ہوئے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسلام کی تعلیمات اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی تھیں کہ وہ لوگ خود بخود اس مذہب کو، غلط مذہب کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں پناہ لیتے تھے. اور اسلام اتنا اچھا مذہب ہے کہ وہ شودر وغیرہ یا چوڑے یا جو مسلمان ہوتے تو اسلام ان کو اپنے سینے سے لگاتا. اور مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے یہ تربیت دی تھی کہ وہ جو پیچھے چھوڑ کر آ جاتا نا، تو اس کا پچھلا باپ وغیرہ تو ختم ہو جاتا. تو اسلام کیا کہتا کہ ان کو اپنا بیٹا قرار دے دو، ان کو اپنا بیٹا کہو، تاکہ ان کو یہ احساس پیدا نہ ہو کہ ہمارا تو کوئی والی وارثی نہیں ہے. چنانچہ یہ بھی ایک وجہ بنی کہ بہت سارے ہندوستان کے لوگوں کی ذاتیں وہ گاڈ ماڈ ہو گئیں مسلمانوں میں. تو ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اصل کیا ہے. حتیٰ کہ بہت سارے نام کے شاہ بھی بڑے بن گئے. وہ شاہ اس لیے بن گئے کہ وہ مسلمان، ان کا کوئی بڑا دادا کسی سید کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، تو انہوں نے اپنا بیٹا قرار دے دیا. اب وہ سید خالص سید تو نہیں تھا نا، لیکن وہ شاہ جی کہلانے لگا، گویا بادشاہ ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ اسلام نے جتنے نام غیر مسلموں کو دیے ہیں وہ شیخ ہے. شیخ تو شیخ تو بزرگ کو کہتے ہیں. یہ اگرچہ ہم نے شیخ بنا دیا، لیکن شیخ اصل میں لفظ شیخ ہی ہے. تو شیخ میں نے بزرگ بنا دیا. اس طرح خواجہ، شاید میں نے پہلے بھی کہیں یہ بتایا، اس طرح خواجہ جو کھوجا بنا دیا ہم نے، تو خواجہ میں نے آقا، مالک. تو خواجہ جی نئے مسلمان کو مسلمان کیا کہتے تھے؟ تم خواجہ ہو، ہمارے آقا ہو. تو خواجہ کا معنی آقا کا ہے. میرا مراد یہ نہیں کہ جو خواجہ صاحب خواجہ محمد اکبر ہیں یہ وہ خواجہ ہیں، یہ تو ویسے خواجہ ہے نا، بزرگ ہیں، آقا ہے. لیکن وہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو بھی کھوجا یا خواجہ، پہلے خواجہ کہتے تھے، پھر ایسا ایسا کھوجا بن گیا لفظ. تو خواجہ کہتے تھے. کیوں؟ عزت دینے کے لیے. کیونکہ اسلام جو ہے نو مسلم کو عزت دیتا ہے. آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہی پھر پرانا کلچر آ گیا. اب کوئی نیا مسلمان ہو نا تو اس کو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، اس کو گھر میں ٹھہرانے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نام کھوجا یعنی گویا ذلیل اس کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ خواجہ ہے، ہمارا آقا ہے. یہاں میرا ایک شاگرد ہے، کل ہی آیا تھا مجھے ملنے، اور میں اس کا نام نہیں بتاتا. تو اس کے ایک بیٹے نے ایک حسین کو مسلمان کر کے تو یہاں لے آیا، شادی کر لی اس سے، اور حسین مسلمان ہو گئی. تو اس نے زبردستی وہ جو تھی نا بیٹے سے واپس دلوا دی. تو میں اس دن سے اس سے ناراض ہوں. پتہ ہے آپ کو؟ تو اس کو میں اس دن سے اس سے ناراض ہوں. دیکھو آج جو سرگزشت اپنی کل اس کی کہانیاں بنے گی. اب دیکھو کیسے کیسے واقعات میرے اندر چھپے ہوئے، کل کوئی کسی کتاب میں لکھے جائیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ ان کو بزرگی کی باتیں سمجھیں. جس طرح میں عبداللہ ابن مبارک کی باتیں سنا رہا ہوں اور آپ بزرگی کی باتیں سمجھ رہے ہیں نا. اب یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ اتفاق سے میرے پاس رہنے والا معلوم ہے. اگر یہ کبھی قابل ہوا اور یہ لکھنے لگا تو پھر لوگ کہیں گے حافظ صاحب ایسے تھے. تو میں اس سے ناراض ہوں، حالانکہ میرا اس سے 50 سال کا تعلق ہے. کیوں ناراض ہوں؟ اس وجہ سے میں نے کہا پاگل، اب وہ جو آ گئی تھی تو تیری عزت ہے، چلو حرف آیا، حالانکہ تو کوئی سید بھی نہیں ہے، چلو تیرا تو پتہ نہیں کون ہے وہ ذات کے عام ہی ہے کوئی. تو میں نے کہا اگر وہ
لے آیا تھا تو تیری عزت تو جو بری بھلی ہونی تھی یا خراب بدنامی ہونی تھی ہو گئی کہ بھئی حسین کاٹ لیا. یہی بات زیادہ زیادہ کہیں گے نا. تو حسین تو کہنا ہی نہیں چاہیے اب اس کو, جب وہ مسلمان ہو گئی. اور اب تو نے اگر اس کو واپس عام حالات میں تو واپس کر دیتا, اب تو پھر بھی اگر نکاح ہو جائے, اگر وہ آ جائے اور نکاح ہو ہی جائے, پہلے کوشش کرنی چاہیے روکنے کی. نہیں سمجھائی؟ پہلے کوشش کرنی چاہیے. اگر پہلے روک لے تو روک لے گا, لیکن جب پہلے نہ آپ سست رہے اور اس نے نکاح کر لیا تو اب جو نیکی بدی بھلائی برائی عزت بےزتی ہونی تھی وہ تو ہو گئی. اب اس بیچارے کو زبردستی طلاق نہیں دلوانی چاہیے. جس طرح ابو یوسف صاحب نے کام دکھایا اور وہ پھر وہ گھر میں بس رہی, تو زبردستی اب طلاق دلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو برائی بھلائی ہونی تھی وہ تو ہو گئی. تو جس طرح زبردستی نکاح کرنا گناہ ہے, اس طرح زبردستی طلاق دلوانا بھی گناہ ہے. اور سمجھے ہو نام نیاز مسلمانوں, ہم اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اب ہم طلاق دیوا کے چھڈا گے. یہ نہیں پتہ جی میں نکاح زبردستی گناہ دی, طلاق زبردستی بھی گناہ ہے. خیر, اور اس طرح جب آپ نے وہ پھر خاص طور پہ جب کہ وہ مسلمان ہو گئی, تو میں نے کہا تم نے ایک مسلمان کو پھر کافر کر دیا. یہ تم نے زبردست لٹایا, اس نے کس طرح دھوکے سے لٹایا. نہیں اس نام آپے لے جانا چاہتے سن تے نہ وہ جانا چاہتی سی تے نہ انہوں سائیں گلنا چاہتا سی. انہیں کی کیتا, انہوں بہانے نال نہ کسی دھوکے فریب نال لاہور لے گیا, تو ادھر انہوں ٹیلی فون کر دیتا, تو موقع تے پھڑا پسا کے انہوں نے ہٹوایا. اب میں نے کہا وہ پھر گئی, پھر وہ عیسائی ہوگی کسی عیسائی سے منڈ دیں گے. اب میں نے کہا تو روزے قیامت کیا جواب دے گا کہ تو نے ایک مسلمان کو دوبارہ کفر کی طرف دھکیل دیا. تو اس وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں. وہ کبھی آتا ہے تو کہتے ہیں آپ ملتے نہیں. میں نے کہا یار بس ٹھیک ہے, میرا نہیں ملنے کو جی چاہتا, اب میں کیا کروں. اب اس کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی. انہوں نے پھر دوبارہ کسی عیسائی سے کہیں آگے بیاہ کو دیا اور کیا کرا. یہ بات ہے پتہ نہیں کیسے ضمناً آ گئی جی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شودروں کو اور ان کو وہ ذلیل جانتے تھے. مسلمان کو نہیں کسی کو ذلیل جانا چاہیے, بلکہ نو مسلم کو عزت دینی چاہیے. جو نیا مسلمان ہو, مرزائی ہو یا کوئی اور ہو, اگر مسلمان ہو گیا ہے تو آپ کو اس کو عزت دینی چاہیے. اتنی عزت دینی چاہیے کہ اپنے سے بڑھ کر اس کے لیے شادی کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ خود رشتہ نہیں دے سکتے تو کسی مناسب جگہ سے اس کو رشتہ لے دیں, پیسہ خرچ کر کے. وہ آپ کا اسلامی اور دینی بھائی بن گیا ہے. البتہ یہ امتیاز کر لیں کہ آج کل بعض فرضی مسلمان بھی ہوتے پھرتے ہیں, یہ آپ کا فرض ہے تحقیق کر لینا. جی تو بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ اس کو مار رہے ہیں. کیوں مار رہے ہیں؟ کہ اس نے بڑے بت کا نام لے دیا ہے گناہ گار ہو کر, اور بڑا بت ناراض ہو جائے گا, اس وجہ سے مار رہے ہیں. تو اس وقت آپ نے جو پاس کھڑے تھے, آپ نے ان بڑے ہی دردناک انداز میں اور بڑے محبت بھرے انداز میں کہا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا کہ میرا رب, میرا بڑا رب جو ہے, سب سے بڑا رب اللہ اکبر, وہ کتنا اچھا ہے کہ جو گناہ گار اس کا نام لے اس کو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. کہ ان کا بڑا رب وہ ہے کہ جو اس کا نام لے گناہ گار ہو جاتا ہے. یعنی اس گناہ گار نے اس کا نام لے لیا تو وہ گناہ گار ہو گیا, حتیٰ کہ وہ پیٹ رہا ہے, اس کو پیٹا جا رہا ہے تاکہ وہ بڑا بت خوش ہو جائے کہ اس نے جو گناہ کیا میرا نام لینے والا, تو اس کی اچھی سزا اس کو مل گئی. تو ان کا رب نام لینے سے ناراض ہوتا ہے, اور میرا رب اکبر جو ہے اللہ اکبر, وہ اللہ اکبر آپ نے کہا کہ جو میرا رب ہے وہ گناہ گار اس کا نام لے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے. دیکھو ایک چھوٹی سی بات سے انہوں نے کتنا خوبصورت نتیجہ نکالا. اور اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہم اللہ اللہ کریں, یا اللہ کریں,
تو ہماری زبان بھی پاک ہوتی جاتی ہے اور ہمارا دل بھی پاک ہوتا جاتا ہے اور ہمارا نامہ اعمال بھی گناہوں سے پاک ہوتا جاتا ہے اور ہمارا پروردگار خوش ہوتا جاتا ہے۔ اللہم صلی وسلم